أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے سارے حضرات. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سامعین، مختصر سی گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی، لیکن توجہ شرط ہے. آپ کے اس گاؤں میں کلر کہار کے قریب پہلی مرتبہ بیان کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت مزاج ملا دیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات جتنی دیر گفتگو رہے، درمیان میں اٹھنے بیٹھنے والا سلسلہ نہ ہونا چاہیے. توجہ کریں گے، میں بات سمجھا سکوں گا. آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات نہ مجھے کرنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا. تو توجہ ہے نا جی. اللہ پروردگار عالم نے جو احکام نازل فرمائے وہ دو قسم کے. بعض احکام وہ ہیں جو سمجھ آنے والے، اور بعض احکام ایسے ہیں اللہ کی طرف سے حکم تو ہے کرنے کا لیکن سمجھ سے بالا تر، سمجھ نہیں آتے. تو ایک شخص وہ ہے جو سمجھ آتے ہیں ان کو مانتا ہے، اور جو سمجھ نہیں آتے ان پر اعتراض کرتا ہے، تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں. مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے اللہ کی طرف سے بات آ جائے، حکم آ جائے، مسئلہ آ جائے، سمجھ آئے تو بھی مانو، سمجھ نہ آئے تو بھی مانو. یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. میں ایک دو مثالیں دے کر آگے نکلتا ہوں. وضو نہ ہو، طہارت کرنی ہو تو پانی سے کی جاتی، اور پانی کا چھٹا جب منہ پہ لگے گا تو منہ پر جو مٹی ہے وہ اترے گی. بازو دھوئیں گے
پیر دھوئیں گے تو بازوؤں اور پیروں کی مٹی اترے گی، لیکن اگر علماء بیٹھے ہیں اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے۔ تو تیمم بالکل اس کے الٹ ہے۔ وضو میں مٹی بدن سے، چہرے سے، اعضاء سے اتاری جاتی ہے، اور تیمم میں مٹی اتاری نہیں جاتی بلکہ مٹی لگائی جاتی ہے۔ تو وضو کے ساتھ بھی طہارت ہو گئی اور تیمم کے ساتھ بھی طہارت ہو گئی۔ وضو والی طہارت تو سمجھ آتی ہے لیکن تیمم والی طہارت سمجھ نہیں، کہ مٹی اتر جائے تب بھی طہارت ہو جائے اور مٹی لگ جائے پھر بھی طہارت ہو جائے۔ ایک سمجھ میں آتی ہے دوسری نہیں آتی۔ مومن دونوں کو مانتا ہے، مومن دونوں کو مانتا ہے۔ اچھا، کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے، تو اب دوبارہ وہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو مارتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، اور بازو دھوتا ہے، سر کا مسا، پیر دھوتا ہے۔ تو یہ جتنے اعضاء اس نے دھوئے ہیں، ہوا جہاں سے نکلی تھی اس کو تو پوچھا بھی کسی نے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں سے ہوا نکلی تھی استنجا کرنا چاہیے تھا، استنجا کرنا چاہیے تھا۔ استنجا نہیں کیا بلکہ کلی کر رہا، استنجا نہیں کر رہا، ناک میں پانی ڈال رہا ہے۔ ناک کا تو جرم ہی کوئی نہیں۔ چہرہ دھو رہا ہے، سر کا مسا کر رہا ہے، ہاتھ بازو دھو رہا ہے، پیر دھو رہا ہے، جہاں سے کچھ نکلا ہی نہیں، نکلا کسی اور مقام سے، دھویا کسی اور مقام کو جا رہا ہے۔ تو اللہ والو، جہاں انسان کی عقل جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد کی شریعت شروع ہوتی ہے۔ تو ہر مسئلہ عقل پر پرکھنے والا نہیں ہوتا۔ سنار کو کسی نے کہا، سنار نہیں ہوتا سونے کا کام، سنار کو کسی نے کہا کہ آج ایک پتھر تولا گیا جس کا وزن 20 ٹن ہوا، 20 ٹن۔ سنار کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا، کہنے لگا اس واسطے نہیں مانتا کہ 20 ٹن کا پتھر میرے کانٹے میں تل نہیں سکتا۔ تو سنار کا کانٹا چھوٹا ہے، اس کے اندر تولے اور ماشوں کا وزن ہوتا ہے، منوں اور ٹنوں کا نہیں ہوتا۔ من اور ٹن تولنے کے لیے اور کانٹا ہوتا ہے اور ترازو ہوتا ہے۔ تیرا ترازو چھوٹا ہے، تو جس کا ترازو چھوٹا ہے وہ حقیقت کا انکار نہ کرے۔ میاں جو تیرے ترازو میں نہیں آ سکتی چیز وہ کائنات میں نہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں شریعت کے احکام، کوئی شخص کہے میری عقل میں نہیں آتے، میں کہتا ہوں تیری عقل چھوٹی ہے جس طرح سنار کا کانٹا چھوٹا تھا، جس طرح اس کا ترازو چھوٹا تھا، تیری عقل چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی کے ذہن کے اندر اور عقل کے اندر بھی یہ مسئلے آ گئے، صحابہ کی عقل میں بھی آ گئے۔ اگر تیری عقل میں نہیں آتے تو پھر مسئلوں کا جرم نہیں، عقل کا قصور ہے۔ مسئلے کا جرم نہیں، عقل کا قصور ہے۔ توجہ بھائی، اللہ پروردگار عالم نے قرآن عزیز میں ایک بات فرمائی، فرمایا لوگوں جو میرے راستے میں کٹ جائیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں کٹے ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ لا تقولوا کا لفظ، لا تقولوا نہیں کہنا، نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا۔ جو اللہ کے راستے میں کٹے ان کو مردہ نہیں کہنا۔
قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر لا تقولو آگے علماء حضرات عیسائیوں نے کہا خدا تین ہے، عیسائیوں نے کہا خدا تین ہے، اللہ پاک نے فرمایا لا تقولو ثلاثہ، یہ تین والی بات مت کرو۔ تو جو بات غلط ہے قرآن لا تقولو کے ساتھ منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ پر الزام لگائے، اللہ پاک نے فرمایا لا تقولو علی اللہ الا الحق، اللہ پر کوئی بات نہ کہو، جو کہو حق کہو۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کو رائنا کہنا شروع کیا، اللہ کو پسند نہ آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یہ رائنا کا لفظ مجھے پسند نہیں، میرے حبیب کو مت کہو۔ تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی وہ حقیقت کے خلاف ہوتی، اور جو حقیقت کے خلاف ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کو پسند نہیں وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ مومن کی زبان پر بھی نہ آئے۔ بات سمجھنا میری میں؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے راستے میں کٹتے ہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، تو کہا جاتا ہے زبان سے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک زبان پر پابندی لگا رہے ہیں، اس آیت میں زبان پر پابندی لگائی جا رہی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایک اور مقام آیا، یعنی بندے کے دل میں یہ تو آ جاتا ہے نا، یہ تو دل میں آ جاتا ہے کہ شہید کے عذاب بکھرے پڑے ہیں، شہید کے عذاب کٹے پڑے ہیں، سر کہیں پڑا ہے، بازو کہیں پڑے ہیں، ہڈیاں ادھر ہیں، گوشت ادھر ہے، تو یہ زندہ کس طرح ہوگا؟ تو کہتا تو اس کو مردہ نہیں ہوں، ایک بندہ یہ اگر کہہ دے اس کو مردہ کہتا تو نہیں ہوں، لیکن دل میں خیال کر دیتا ہوں کہ یہ مردہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور آیت اتاری، تیرے دل پر بھی پابندی لگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا دل کے اندر ان کو مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جو شہید ہے شہید کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، اور دل اور دماغ میں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دو میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں بھائی، حفاظ حضرات، علماء حضرات، کوئی میں نے جھوٹی روایت پڑھی ہو، میں نے کوئی ضعیف روایت پڑھی ہو، نا دو جگہ لا آیا، لا، اور لا بھی قرآن کا، لا تقولوا ولا تحسبن، کتنے لا آئے بھائی؟ کتنے لا آئے بھائی؟ اب دو لا آئے کہ شہید کو مردہ کہنے کی نہ اجازت ہے نہ سمجھنے کی اجازت ہے، اور ایک بندہ قسم اٹھا کر کھڑا ہو جائے کہ جب بھی سپیکر کھولوں گا شہید کو مردہ ہی کہوں گا، تو اس کا مقابلہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کا مقابلہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں عقلی دلائل دیتے ہیں کہ وہ زندہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے، ہلتا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، مجاہد لڑ رہا تھا، دیکھنے والے دو تھے، ہندو بھی دیکھ رہا ہے مجاہد کو، مومن بھی دیکھ رہا ہے، ہندو اور مومن مجاہد کو دیکھ رہے ہیں کہ لڑ رہا ہے۔ اب ہندو سے پوچھو وہ سامنے مجاہد جو توپ چلا رہا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ، تو ہندو کیا کہے گا؟ زندہ۔ ہندو کیا کہے گا؟ مسلمان سے پوچھو وہ جو سامنے کبھی اوپر چڑھتا ہے، کبھی نیچے، کبھی چھپتا ہے، کبھی سامنے آتا ہے، مجاہد مومن مسلمان کھڑا ہے سامنے، مومن سے پوچھو وہ کون ہے، زندہ ہے یا مردہ، تو وہ کیا کہے گا؟ زندہ۔ اب اس مجاہد لڑنے والے کو، چلنے پھرنے حرکت کرنے والے مجاہد کو کافر نے بھی زندہ مانا، مومن نے بھی زندہ مانا۔ تو کافر سے پوچھا کیوں زندہ؟ کہتے ہیں آنکھیں دیکھ رہی۔ مومن سے پوچھا کیوں زندہ ہے؟ آنکھیں دیکھ رہی۔ اب اس کو لگا بم، شہید ہو گئی۔
शहीद हो गया, इसका कोई टुकड़ा जिस्म का कहीं जा पड़ा, कोई कहीं जा पड़ा। अब जिंदगी उसके, तवज्जो भाई, अब जिंदगी इसकी नजर नहीं आती। जब जिंदगी नजर नहीं आती, अब फिर वो हिंदू और मोमिन दोनों इकट्ठे हो गए। मुस्लिम और गैर मुस्लिम, जिन दोनों ने पहले इसको जिंदा कहा था, अब फिर लाश पर आ गए। हिंदू से पूछा, गैर मुस्लिम से पूछा, ये जिसके आजाद टुकड़े हो गए हैं, जिसको तूने 5 मिनट पहले जिंदा कहा था, ये जिंदा है या मुर्दा? हिंदू क्या कहेगा? मुर्दा। गैर मुस्लिम क्या कहेगा? गैर मुस्लिम क्या कहेगा? मुर्दा। मुसलमान से पूछा, हाँ भाई ये जिंदा है या मुर्दा? यार मेरे अलवे को ना खुदा दे बंदे, मैं लाहौरों सदवा के एडी बड़ी ज्यादती, जेड़ा ये बंदे थोड़े इलाके दे ने तुसी वेखियो है, कोई नहीं जेड़ा ये होंगे चाहूं, ये थोड़े इलाके दे बंदे, मैं मसला भी समझाना था। शहीद हो गया, शहादत से पहले मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों ने जिंदा कहा, शहादत के बाद गैर मुस्लिम से पूछा गया, वो कहता है मुर्दा है। और क्यों मुर्दा है? कहते हैं पहले आंखें कहती थी जिंदा है, अब आंखें कहती हैं मुर्दा है, नजर नहीं आता, अकल नहीं मानती। मुसलमान से पूछा, हाँ भाई जिंदा है या मुर्दा? तो मुसलमान कहेगा पहले भी जिंदा था, अब भी जिंदा है। फिर बोलो, पहले भी जिंदा था, अब भी। तो मोमिन से पूछा, पहले तो जिंदा था, क्यों? कहते हैं आंखें देख रही थी। और अब क्यों जिंदा है? मोमिन कहता है पहले आंखें कहती थी, दिमाग कहता था जिंदा है, अब अल्लाह का कुरान कहता है जिंदा है। अब अल्लाह का कुरान कहता है जिंदा है। मुझे जिंदगी की इसके अंदर रमक नजर नहीं आती, लेकिन कुरान ने कहा बल अहयाउन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। शहीद को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। क्या कहें? बल अहयाउन, बल्कि वो अहया का तर्जमा कर दो, चलो और कुछ। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी हयात तुम्हारे शऊर में नहीं आ सकती। मत थे तुसी दूरबीन लेके बह जाओ, तुम कोई और मशीनरी लगा दो कि इसकी हयात नजर आती है या नहीं आती। 13 सदियों के बाद बगदाद के अंदर सहाबा किराम की कब्रों के अंदर पानी आया, और लाहौर के अंदर एक मुझे बुजुर्ग मिला, कहता है उस मौके पर मैं मौजूद था, सहाबा किराम की कब्रों में पानी आया, अखबारों में आ गया। उन कब्रों को सहाबा किसी को ख्वाब में मिले पानी हमें सता रहा है, हमें मुंतकिल किया जाए। सहाबा किराम की कब्रों की कब्र कुशाई की गई, सहाबा किराम को निकाला गया, दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के लिए दुनिया देखने के लिए आ गई कि सहाबा किराम की लाशें निकाली जा रही हैं, दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के लिए। तवज्जो भाई, तो एक जर्मन का ईसाई डॉक्टर सहाबा को देखकर 13 सदियों के बाद मुसलमान हो गया। उस डॉक्टर से पूछा, कौन सी चीज है जिसने तुझे इस्लाम की दावत दी? कहने लगा इनको शहीद हुए 13 सदियां बीत गई, 1300 साल बीत गए, और इनकी आंखों के अंदर वही नूर बाकी है जो जिंदा की आंख में होता, वही जो जिंदा की आंख में होता है। अपने अटकल पच्चू मत लगा, अपने कानून और दस्तूर मत लगा। अल्लाह ने फरमा दिया जिंदा है। अच्छा, शहीद ने नबी की बात को माना और एक सुन्नत अदा की, तो अल्लाह शहीद को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं देते। अल्लाह के रास्ते में सर दिया, अल्लाह के रास्ते में सर दिया, अल्लाह मुर्दा कहने की इजाजत नहीं देते। और नबी का हर लम्हा और सांस होता ही खुदा के वास्ते। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का उठना खुदा के लिए, नबी का बैठना खुदा के लिए, नबी का बोलना खुदा के लिए, नबी का हंसना खुदा के लिए, नबी का रोना खुदा के लिए,
نبی کا سونا خدا کے لیے، نبی کی ہجرت خدا کے لیے، نبی کی شادی خدا کے لیے، نبی کی تجارت خدا کے لیے، پیغمبر کا ہر عمل، ہر حرکت اور سکون خدا کے لیے، حتیٰ کہ پیغمبر کی زبان ہلے تو وہ بھی خدا کے لیے۔ جس کا ہر عمل خدا کے لیے ہے اس کو رب مردہ کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ امتی جو شہید ہو گیا اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، تو نبی کو مردہ کون کہے؟ نبی کو مردہ کون کہے؟ اس کی وضاحت حدیث کی کتابوں میں ہے۔ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، مسند ابو یعلا میں حدیث آ رہی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ حدیث پیش کی تو کہنے لگے کہ زندہ ہوتے ہیں، نمازیں تو ختم ہو گئی تھی موت کے وقت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کہتا ہے جب موت آ گئی تو عبادت تو ختم ہو گئی۔ قبر میں کس چیز کی عبادت ہے؟ موت تک ہے، موت کے بعد کوئی عبادت نہیں۔ اچھا، موت کے بعد عبادت کوئی نہیں، موت کے بعد عبادت کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت والے دن اللہ پروردگار عالم لوگوں کو سجدے کی طرف بلائیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور جو اس جہان میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہاں بھی کر لیں گے، اور جو یہاں نہیں کرتے تھے وہاں نہ کر سکیں گے۔ تو یہ موت کے بعد عبادت کا آرڈر خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ سجدہ عبادت ہے بھائی، سجدہ عبادت ہے نا؟ تو کہنے لگے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے مسئلہ دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اس کے اندر موت کے بعد کہیں عبادت کا کوئی لفظ ہو، کوئی سجدے کا۔ خیال کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت والے دن میں اللہ کے دربار میں شفاعت کروں گا، اور شفاعت کی صورت یہ ہوگی کہ دربار الہی میں سجدہ کروں گا۔ ثم اخر لہ ساجدا، میں اللہ کی ذات کو سجدہ کروں گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام اپنی موت کے بعد سجدہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا کیا کہ موت تک عبادت ہے، موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث آ رہی ہے، علماء کرام توجہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو۔ کتنی بھائی؟ 5 کون کون سی ہے؟ صبح، ظہر، عصر، مغرب اور 4 پڑھ لی، 1 باقی ہے آپ کی، دوسری مسجدوں میں ہو گئی۔ تو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم آیا حدیث پاک کے اندر۔ اشراق بھی کوئی پڑھتا ہوگا؟ کوئی اشراق پڑھتا ہے کہ نہیں؟ 6 ہو گئے، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، 8 ہو گئی، تہجد پڑھی، عید پڑھی۔ یہ 10 نمازیں کہاں سے آئیں؟ جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صلو خمسکم، 5 پڑھو۔ تم نے یہ 5 اور جو ساتھ ملائیں تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ ہم کہیں گے او جھلو، پہلی 5 فرض ہیں، یہ 5 فرض نہیں ہے، یہ 5 فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز واجب ہے اور باقی نوافل ہیں۔ اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ فرضی عبادت تھی، نبی کی موت پر ختم ہو گئی۔ قبر کے اندر جو نبی عبادت کرتے ہیں وہ فرضی عبادت نہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے، نبوت لذت لینے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کر۔ اچھا اوہ اتلے ہو آپ ویک لو ایک دفعہ ذرا، آئندہ تھوڑے پینڈے چ نہیں آمیں گے، ایک بار نہیں چھوڑنے چاہیے کہ اپنی بولی چاہتے جاتوں کے
جاتو کی یہ تو حدیث پاک تھی. یارو کسی نے دیکھا بھی ہے نبی؟ حضور نے تو فرما دیا، حضور علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. کسی نے کسی نبی کو دیکھا بھی ہے نماز پڑھتے؟ کسی نے کسی کو دیکھا بھی ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر دیکھتے تم کہتے چلو غلط بیانی، میں دیکھتا تم کہتے غلط بیانی کی، مولانا سرفراز خان صاحب دیکھتے رحمۃ اللہ علیہ تم کہتے غلط بیانی کی، کوئی عالم دیکھتا تم کہتے غلط بیانی کی. جھوٹ بولتا ہے. اور لوگوں، نبی نے نہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دیکھا. یا رسول اللہ کس کو دیکھا، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا؟ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 268 حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت موسیٰ لیلتاً اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، قریب قبر تھی، موسیٰ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، دیکھنے والا میں محمد تھا. یعنی اپنے نبی کی زبان پہ اعتماد کرو. معراج والی رات حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، ہم نے مانا. حضور نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، ہم نے مانا. حضور فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا تک گیا، ہم نے مانا. حضور نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر لوگ جلتے ہوئے دیکھے، ہم نے مانا. حضور نے فرمایا جنت کے اندر میں نے صحابہ کے محلہ دیکھے، ہم نے مانا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء سے ملاقات ہوئی، ہم نے مانا. حضور نے فرمایا میں نے انبیاء کو جماعت کرائی، ہم نے مانا. حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل لے گئے، ہم نے مانا. حضور فرماتے ہیں آسمان سے گیا واپس آیا، اتنی نمازیں فرض ہوئی، ساری امت نے نمازوں کو مانا، ساری معراج کو مانا، ساری معراج کو مانا، ساری معراج کو مانا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی نماز، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو اس رات قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے مانا؟ بولو 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 بولو، تم نے مانا؟ ہم نے مانا. موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھی، میرے آقا نے دیکھا. یار جب کسی کو دفن کرنے کے لیے قبر بنائی جاتی ہے، قبر بنائی جاتی ہے تو اتنی قبر کہاں ہوتی ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھتی ہے؟ یہ کس ہے کہ کھڑی ہو کے پڑھنے سے شلولی ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مومن کی قبر تا حد نظر کھل جاتی ہے. دعا کرو ساڑی کھلے، ہماری قبر بھی کشادہ ہے انشاءاللہ. جن کا عقیدہ نہیں ان کی نہ ہو، جن کا ہے ان کی ہو جائے. جن کا عقیدہ ہے قبر کشادہ ہوتی ہے ان کی ہو جائے، اور جن کا عقیدہ نہیں ہے ان کی نہ ہو، انہاں دی اور سوڑی ہو گئی. مومن کی قبر تا حد نظر کشادہ ہوتی ہے. جب مومن کی قبر تا حد نظر کشادہ ہوتی ہے تو نبی کا مقام تو عام مومن سے بلند و بالا ہوتا ہے. تو جب عام مومن کتنی کشادہ ہوتی ہے، بتاؤ نبوت کی کتنی کشادہ ہوتی ہے؟ کتنی کشادہ ہوتی ہوگی. تو پیغمبر ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. کھڑے ہونے کی جگہ تو نہ تھی، لیکن رب نے جو بنا دی ہے، اللہ پاک نے جو بنا دی ہے. رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. اچھا ایک بندے کو اب کہتے ہیں قبر میں فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قبر میں فرشتے آتے ہیں، گرز لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے تا حد نظر کے. جنت کی کھڑکی نہ تو پھر جہنم کی کھڑکی. ہمارے لیے تو بھائی جنت کی ہوگی انشاءاللہ. وہ کہتا اور تینوں کی وجہ ڈھیر ڈھیر کیوں پیڑ اٹھی ہے، آدھا نکی جائی تا قبر ہوگی. وچ 2 فرشتے بھی آ جامن، گرز بھی آ جامن، تے جنت تے جہنم کی کھڑکیاں بھی کھل جامن. مینوں ایک گل سمجھ نہیں ہوگی، اسیاں نے سمجھ نہیں ہوگی تے بڑھ کے دیکھ لے. ایک
بندے نے ٹی وی دیکھا، ہوں تو گھر ہر جیب وچ ٹی وی، موبائل چاہیے ٹی وی دیکھا، کہتے میں نے آج ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھا، اتنا سا تھا، ہر طرف سے ایک فٹ یوں، چار طرف سے مربع فٹ، ایک مربع فٹ تھا، اس کے اندر میں نے دریا بھی دیکھے، دریاؤں میں مچھلیوں اور مگرمچھ بھی دیکھے، اس کے اندر میں نے کشتیاں بھی دیکھی یارو، اس کے اندر میں نے پہاڑ بھی دیکھے، میں نے فوجیں بھی دیکھی، فوجوں کے ہاتھ میں اسلحہ بھی دیکھا اور ان کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے بادل بھی دیکھے، برستے بھی دیکھے، زمینیں بھی دیکھی، سڑکیں بھی دیکھی، گاڑیاں بھی دیکھی۔ سننے والا کہتا ہو کتھے آخر ٹی وی وچ، وہ دیو کیڑا ہے کسی یاد آئی تو جا اس دے اندر ایک بندہ وڑ نہیں سکتا، تو آنا میں فوجاں ویکھی، تو آنا میں پہاڑ ویکھی، تو کہتا ہے میں نے ان کو اور دریا دیکھے، تو کہتا ہے میں نے دریاؤں میں کشتیاں دیکھی، پھر کشتیوں میں ملاح دیکھے۔ تو وہ جو دیکھنے والا ہے نا، وہ بیچارہ شرمسار ہو کے اتنا ہی کہتا ہے یار اس چیز کا تعلق دیکھنے کے ساتھ، دیکھ لے پھر مان لے۔ ہم کہتے ہیں اے عذاب قبر کا انکار کرنے والے اور قبر کی حیات کا انکار کرنے والے، قبر میں جا کے دیکھ لے، قبر میں جا کے دیکھ لے، قبر میں جا کے دیکھ لے۔ اللہ اللہ، ایک تھا نا بندہ ہندوانا، جانتے ہو ہندوانا؟ اپنی بولی چ کیا دے ہندوانا ہی ایڈی ساری بال آئی نا تندوز نہیں ہو پوتر ہندوانا، تو اردو دان میں مان میں جاننا تو سے لکھنؤ دے رہانا لے کون جی ایڈی ساری ہندوانے دی والے تھے، ایڈا لگا پہ 7 کلو دا ہندوانا، ادھے امب دا بوٹا کھلوتا ہے، او دوتے پا ڈیڑھ پا دے امب لگی، تی ایک بندہ بیٹھا دیکھے امب والے پاسے دی بوٹا بڑا ہے، پھل چھوٹا ہے، ادھے بوٹا چھوٹا ہے تے پھل بڑا ہے۔ اللہ سائنو آدھا ہے اللہ، اے بولی سمجھیں گے ہوتے سکتی اللہ جس ویلے مخلوق بڑھائی ہے یا میرے نال مشورہ کر میں بوٹا امب دا ایڈا تے امب ایڈے تے ویل ایڈی ساری تے ہندوانا ایڈا وڈا، یہ کوئی بھلا انصاف بھی ہے؟ اللہ پاک ایک توتے نو گلیا بے واجہ ایک طبیعت ٹھیک کر اے بیٹھا امب دے تلے اتو آیا توتا، توتے جو ہے کہ اتو ٹانی کٹی ہے نا امب دی تے ڈیڑھ پا دا امب اتو ڈٹھا تے لگا یار بھی کھتی ہے کھتی ہے لگا ہے تے کھتی ملیندہ جاندہ تے آدھا شکر ہندوانا نہیں لگا شکر ہندوانا نہیں تو میں مر جاؤں۔ اللہ پاک سمجھا چھڑیا کہ ڈیڑھ بعد آم تا برداشت ہے، پر 7 کلو دے جسیرے لگ جاتا تو مرسی دال ہوگا زاکے جانا ہے پورا ہٹنا ہی کوئی نہ آدھا ایسا کہ کیوں کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے تے ہون سمجھ آئی۔ اچھا کئی تا انہیں مان جان دیتے کئی کھلے کھا کے من اصحاب قبر حیات قبر کا انکار کرنے والے دین کو اپنی عقل پر نہ پرکھ محمد کے قول پر یقین کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کر لیں۔ میں عرض کر رہا ہوں قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کسی نبی کو کسی نے دیکھا نہیں، مر گیا سے کہ میں آدھا گھنٹہ تقریب کی تھی بیٹا تو آدھے کوئی ہاں چور لگتا ہے ان کو ذہین ہے تھوڑے پیٹ جا تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دیکھا؟ حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ تو میں یوں کہوں نماز پڑھنے والا بھی نبی، دیکھنے والا بھی نبی، اندر والا بھی نبی، باہر والا بھی نبی، اندر والا بھی پیارا، باہر والا بھی پیارا، اندر والا بھی سچا، باہر والا بھی سچا، اندر والا بھی مکرم، باہر والا بھی مکرم، اندر والا بھی لاڈلا، باہر والا بھی ڈاڈلا، اندر والے کا انکار بھی کفر، باہر والے کا انکار بھی کفر۔ گال سمجھ آئی؟ اندر والے کا انکار
بھی کفر، باہر والے کی کا انکار بھی کفر، اندر والے کی نماز کا انکار کفر، باہر والے کی زبان کا انکار کفر۔ دل سمجھ آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا نماز پڑھتی ہوئی۔ کیسے دیکھا؟ کہتے ہیں یہ تو حضور کا معجزہ تھا۔ آگے کسی پاس سے ڈھول کی بجانی یہ موسیٰ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ پیٹ کا نام کیا دلوال والو، موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے، باہر سے ان کو دیکھ لینا میرے آقا کا معجزہ، باہر سے ان کو دیکھ لینا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے جب واپس تشریف لائے، اچھا مردے نماز جو نہیں پڑھ سکتے تے حضور پاک دے پچھو 1,24,000 پڑھیے کہ کوئی نہ پڑھیے تے مسئلہ تا حیات و نبی دا حل ہو نہیں گیا۔ انہوں نے آ کے نماز میرے آقا کی اقتداء میں ادا کی ہے، نبیوں نے ادا کی، اللہ نے بتا دیا آگے ادا کی، مردے نہیں پڑھتے زندہ آ کر پڑھ لیتے۔ اور اس رات جو نبی تھے، توجہ، اس رات جو نبی تھے وہی نبی تھے جو اس رات ان میں نہیں تھا، وہ نبی بھی نہیں تھا۔ اس رات مرزا تھا جو نہیں تھا تو نبی بھی نہیں تھا تو نبی بھی نہیں ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں یا اللہ خیر کرے بھائی میری امتحان گیا رسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت بنانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ انبیاء کے علاوہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ثابت بنانی کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ پھر وہاں ثابت بنانی کو جب دفن کرنے لگے، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے تو ایک اینٹ گر گئی، ایک اینٹ کو سیدھا کرنے کے لیے جب دیکھا تو ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ وہاں وضو کرنے کی جگہ کا ہے، ٹوٹی کہاں لگی؟ قبر میں جہاں وضو کرتے ہوں گے، استنجا کرتے ہوں گے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، مرزائی نے سوال کر دیا آسمان پر وہ پیشاب کر، حضرت چنیوٹی نے فرمایا وہاں سے ٹوٹی سیدھی مرزے کے منہ تک آتی ہے، اس کے اندر کر دیتے مرزے کے منہ میں ہے کہ تھے کہ ہے، فرمایا جو رب لے جا سکتا ہے وہ انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ پروردگار عالم نے نذیر بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ کا نبی یونس علیہ السلام مچھلی زندہ نگل گئی، مچھلی زندہ نگل گئی، اللہ کا قرآن کہہ رہا جب زندہ نگل گئی 40 دن کے بعد نکالا، اور 40 دن وہ مچھلی کی پیٹ میں نبی کیا کرتے رہے؟ قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر یونس پیغمبر میرے نام کا تقدس بیان نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ وہاں بیٹھے صرف زندہ نہیں تھے، باہوش و حواس تھے۔ پیغمبر صرف زندہ نہیں، زندگی کے ساتھ ہوش و حواس بھی قائم ہے، صرف ہوش و حواس نہیں، اللہ کی عبادت اور تسبیحات بھی ہو رہی ہے۔ لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ جو پروردگار عالم مچھلی کے پیٹ میں
पैगंबर को जिंदा बिठाकर अपनी तस्बीहां करवा सकता है, वो कब्र में नबी से अपनी इबादत भी करवा सकता है। वो कब्र में अपनी इबादत भी करवा सकता है। कुरान के अंदर इसकी नज़ीर मौजूद है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरा रोज़ा जन्नत है। जिसका यकीन है कि हजूर का रोज़ा जन्नत है, वो बुलंद आवाज से कहे, मेरे आका का रोज़ा जन्नत है, मेरे आका का रोज़ा जन्नत है। सारे बोलो, मेरे आका का रोज़ा जन्नत है। और जन्नत में मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते। जन्नत में मुर्दे नहीं होते, जन्नत में जिंदा होते हैं। या तो आका के रोज़े की जन्नत होने का इनकार कर, या फिर हजूर की हयात का इकरार कर, मेरे नबी की हयात का इकरार कर। इतनी बात है। आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मैं जंग के अंदर तकरीर कर रहा था तो एक चिट आ गई, कहने लगे हजूर का रोज़ा अगर जन्नत है तो जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा फिर बाहर नहीं आ सकेगा। क़यामत वाले दिन मेरे आका बाहर किस तरह है, हजूर बाहर किस तरह तशरीफ लाएंगे? जन्नत जो है हजूर तो चले जाए, तो बाहर जन्नत से कोई नहीं आएगा। तवज्जो, मैंने जो जवाब दिया, मैं एक दफा जिस तरह अब यूं बैठा हूँ इस तरह थक जाता हूँ और मिंबर पर कभी कभी अपने पैरों को समेट कर इस तरह बैठ जाता हूँ, तो बाहर एक आदमी कुछ बंदे की आदत होती है, तो मौलवी तो इतराज करना ही करना है, भावे उन्होंने घरों टुकोरी न ढींगा साढ़े तो इतराज करने। मौलवी बैठा उठा कि मैं पहुंचा कि मैं सी फलां ये जब बाद वक्त कुछ बेचारे नसीब नहीं होता, सिर्फ इतराज करना है। और हर मसीत एक दो बाबे होंगे हैं साड़ी इजला वास्ते रखे, अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जन्नत चलाए जाए। एक दो बाबे हर मसीत उखड़े हुए अमदे नाल चढ़ाई कर दे से। वो मैं जुमे उते ये पैर जो पीछे कुंजे बह गया जिस तरह बैठा हूं, एक बंदा बाहर खलोता ना लेना एक ना देना, तो मौलवी साहब का की हक के पैर इस क्यों पीछा पैर कीते। एक पठान खलोता मेरा मुक्तदी से कहे बकवास बंद कर, हमारे उस्ताद जी का मिंबर अपना है, वो ऊपर पैक करेंगे नीचे तेरे बाप। मेरे उस्ताद ने खुद बैठ तेरे बाप का मिंबर है। लोग कहते हैं कि आका जन्नत में चले गए तो कयामत वाले दिन रोजे से बाहर किस तरह आएंगे? मैंने कहा सालिम, जन्नत मेरे नबी की अपनी है, वो जब चाहे अंदर चले जाए, जब चाहे बाहर। मेरे आका से कौन पूछने वाला है? कहते हैं इसकी कोई नज़ीर पेश करो। मैंने कहा मेराज की रात हजूर ने फरमाया सुम्मा दखलतुल जन्नत, मैं जन्नत में गया, सहाबा के मोहल्ला देखे, हजूर जन्नत में गए वापस आ गए, जन्नत में गए और वापस आ गए। तो जब उस जन्नत में जाकर वापस आए तो कोई शक नहीं करता, तो इस जन्नत में जाकर जब वापस आएंगे शक कौन करेगा? कौन शक करेगा? तो उस जन्नत में भी गए बाहर आ गए, इस जन्नत में भी गए बाहर आ गए। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स कहने लगा, बड़ा गला फाड़ फाड़ के, ओए हजूर के रोजे को जन्नत कहने वालों, ये तो मुशरिकीन का कब्रिस्तान था जहां मस्जिद बनी, मस्जिद नबवी। तो जहां मुशरिकीन का कब्रिस्तान था वो जन्नत किस तरह? अब हजूर के मुकाबले में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मैंने तकरीर की, मैंने कहा साहेब, कहता जाओ मदीने के पटवारियों से पूछो, माया के पटवारी तेरे पियो लग दे, उसे जा पूछो, मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा से पूछूंगा। बुखारी बाब फज़ाइल मदीना फअमर बिक़ुबूर अल-मुशरिकीन फनुबिशत। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी बनाने से पहले सहाबा को आर्डर किया, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें हैं, उनको उखेड़ो, उनकी हड्डियां निकाल कर बाहर फेंको। मुशरिकीन की हड्डियों से वो मकाम पाक करके फिर मेरे मुस्तफा ने वहाँ मस्जिद नबवी बनाई। अब बता जन्नत है या नहीं है? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अकीदा हयातुन नबी। कहते हैं पटवारियों से पूछो। मैंने कहा तू पटवारियों से पूछ, मैं अपने आका से पूछूं। मैंने अपने नबी से पूछा। बुखारी में हदीस बाब फज़ाइल मदीना के अंदर
ایک جگہ میں نے روایت یہ حدیث بیان کی، علماء نے فون کیا، میں نے حوالہ بتا دی، خوش ہو گئے کہ آج یہ عقدہ حل ہے۔ کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا مارنا ہے نبی کے فرمان کو ٹالنے کے لیے۔ ہم ٹالنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کے فرمان کو ماننے والے ہیں۔ ہم ٹالنے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ ٹالنے والی کمپنیاں اور تھیں، ہم اور ہیں۔ خیال بھائی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت بھی تیار، نبی و نبوت کی موت بھی تیار، اور موت کے بعد حضور کے لیے جنت بھی تیار۔ حضور چاہتے ہیں جنت میں جاؤں یا حضرت عائشہ کے حجرے میں رہوں، حجرہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، جنت بھی تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا ادھر ہی رہو، ہم جنت کو یہاں بلا لیتے ہیں، ادھر ہی رہو، ہم جنت کو یہاں بلا لیتے ہیں، ہم جنت کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں قبریں ہوتی ہیں، میں ایک جگہ تقریر کھاریاں کرنے کے لیے، کہتے ہیں جنت میں قبریں ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی کہا یا کبھی تو عقل والی بات کر لیا کرو، جنت میں قبریں نہیں ہوتے، قبروں میں جنت ہوتی۔ قبروں میں کیا ہوتی ہے بھائی؟ جنت ہوتی ہے۔ تو آج عقید یہ بات تو سمجھ آ گئی سب کو کہ کل عکس ہو گئی ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا تھا، اسلام تک کوئی سمجھ نہیں آئی ہے۔ کیا مسئلہ یاد ہو گیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا روزہ، حضور کا روزہ، حضور کا روزہ جنت میں زندہ، جنت میں زندہ ہوتے جنت میں، اور میرے آقا زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر درود پڑھے، میرا آقا خود سنتا ہے، اور یہاں جو پڑھا جائے فرشتے لے جاتے ہیں۔ جن کا عقیدہ ہے حضور سنتے ہیں، ان کا حضور سنتے ہیں، ان کا حضور سنتے ہیں، اور خدا کرے ہمارا سن لے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے، اللہ کرے ان کا نہ سنے، ہمارا سن لے، ان کا نہ سنے۔ نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر درود پڑھا جائے، فرشتے ہاں حضور سنتے ہیں، جواب بھی دیتے، جواب بھی دیتے۔ ملک پاکستان میں میں نے بیان کی اس موضوع پر، تو ایک جگہ ایک شخص نے مجھے کہا جی حضرت سعد کے گھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت سعد اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، اندر سے آواز نہیں آئی، حضرت سعد دروازے کے اندر کھڑے تھے، کہنے لگے وعلیکم السلام، حضور نے نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا السلام علیکم، حضرت صاحب کہتے وعلیکم السلام۔ تیسری مرتبہ سلام، جواب ایسا دیا، حضور واپس چلے، صحابی نے دروازہ کھولا، دوڑ کر قدموں پر گر گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے رددت علیک السلام ولم اسمعک یا رسول اللہ، میں نے سلام کا جواب دیا لیکن جان بوجھ کے ایسا دیا، پہلی مرتبہ میں اونچی آواز سے سلام کہہ دیتا، جواب کہہ دیتا، تو آپ دوسری تیسری مرتبہ میرے لیے دعا نہ کرتے۔ میں چاہتا تھا آپ کی زبان سے میرے دروازے پر بار بار دعا نکلتی رہے۔ اچھا، تو یہاں کہتے ہیں کہ اس نے جو سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، حضور دروازے سے باہر کھڑے ہیں، اس کی آواز نبی پاک نہیں سن رہے، تو جب دروازے کا ایک کیواڑ اور ایک تختہ ہے، اس تختے کے باہر سے نبی نہیں سن سکتے، تو قبر میں کس طرح سن سکتے؟ سوال آیا، جواب سن اس فقیر کا۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سنتے ہیں، حضور جواب دیں تو باہر جو امتی کھڑے ہیں وہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، تو اندر والا سنتا ہے، باہر والا اندر والا سنتا ہے، باہر والا نہیں سنتا۔ تو اس وقت اندر صحابی تھا، باہر نبی تھا، تو اندر صحابی نے حضور کا سلام سنا کہ نہیں سنا، تو باہر نبوت تھی، اس نے جواب دیا، نبی نے نہیں سنا۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے یہ حدیث، ہم اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ اندر والا سنتا ہے، باہر والا نہیں سنتا۔
اور یہاں بھی یہی کہیں گے کہ اندر والا سنتا ہے باہر والا، روزے پر جائیں تو اندر والا سنتا ہے، وہ جواب دے تو باہر والا تو وہ حدیث تو ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ تو ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ باہر والے نے سلام کی، اندر والے نے تو سنا ہی سنا۔ تو اس وقت بھی اندر والا سنتا تھا، اب بھی کون سنتا ہے بھائی؟ اندر والا سنتا ہے۔ اور یہ عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک صفحہ 150، اذا اراد سفرا اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سفر کا ارادہ کرتے حضور کے روزے پر آ جاتے، اور جب واپس آتے روزے پر آ کے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے، پھر گھر واپس آتے۔ کسی نے نہیں کہا تو مشرک ہے، کسی نے نہیں کہا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو غلط ہے کام، ایک صحابی کرے دوسرے چپ ہو جائے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو اجماع صحابہ، اجماع امت کہتے ہیں، اور صحابہ کی اجماع سے بڑا اجماع کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کا، یہی عقیدہ تابعین کا، اگر ایک ایک پر حوالہ شروع کر دوں تو رات بیت جائے گی۔ یہی عقیدہ تابعین کا، یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کے مقلدین کا، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی عقیدہ صحابہ کا، یہی عقیدہ مجدد الثانی کا، یہی عقیدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، یہی عقیدہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر کا، یہی عقیدہ مولانا قاسم نانوتوی کا، یہی عقیدہ حضرت مدنی کا، یہی عقیدہ حضرت لاہوری کا، یہی عقیدہ حضرت گنگوئی کا، یہی عقیدہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا، یہی عقیدہ حضرت امام اہل سنت حضرت اقاڑوی کا، یہی عقیدہ اسماعیل کا۔ ہم کوئی اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، ہمارے عقائد ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے عقائد ہیں۔ ہمیں ایک شاہراہ ملی ہے، ہمیں ایک جی ٹی روڈ ملا ہے، ہمیں ایک موٹر وے ملا ہے، اس موٹر وے پر سارے چل رہے ہیں، بڑے بھی چل رہے ہیں، چھوٹے بھی چل رہے ہیں، ہم اسی موٹر وے کے قائل ہیں۔ موٹر وے کو چھوڑ کر جو جھاڑیوں میں گھسے گا، جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں رول مویاں وچ اجاڑا، جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں رول مویاں وچ اجاڑا، چوراں شیراں دے ہاتھ آئیاں تے کی لقمہ بگیاڑا، ان بگیاڑ کھا گئے، بے ادباں دی چھڑ دے یاری، بے ادباں دی چھڑ دے یاری، متا ہو جاوی دل کالا، بے ادباں دی چھڑ دے یاری، متا ہو جاوی دل کالا، سنت مل دی سنیاں کو نالے لب دائی نور جالا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔